آج 11 صفر ہفتے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 11 صفر ہفتے کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو فوری طور پر آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور منسلک ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے اور اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھ کر پڑھیں گے تو آپ کا مقصد اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمت و فضیلتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آپ آج کے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج 11 صفر ہفتے کے دن سب کام چھوڑ کر آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آج کے دن آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی۔ اگر دولت کا طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے ہی اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو اور اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی یہ صورت پڑھی اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی بنا دیا۔ یہ وظیفہ آج آپ کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، سب اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں جو شخص رزق کے اندر کامیابی چاہتا ہے، جو شخص رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، وہ اس صورت کو اپنا لے اور اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا اپنی تسبیح کر رہے تھے، آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے علی، میں بہت مالدار تھا، پھر اچانک سے مال گھر سے جانے لگ گیا، چلتا کاروبار بند ہونے کے قریب آ گیا، اب میں کیا کروں؟ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اگر سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے شکوے سنا رہا تھا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کمزوری سمجھ گئے اور فرمایا، اے شخص، تو اپنے گناہوں کو ترک کر دے۔ تو اگر گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے گا تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، تیرے اٹکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مجھے اشارہ دیجئے، میں کیسے گناہوں کو چھوڑ دوں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جو تو اپنی زندگی میں روزانہ گناہ کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے، اگر تو نماز نہیں پڑھتا، جب اذان ہوتی ہے تو جان بوجھ کر مسجد کی جانب نہیں جاتا، تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر تو شراب پیتا ہے تو شراب چھوڑ دے، جو برائی تو جان بوجھ کر کرتا ہے اس کو چھوڑ دے، وہ گناہ جو چھوڑ دے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے
تو رات کو سونے سے قبل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اے اللہ، جو گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہوئے ہیں تجھے تو پتہ ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب تو یہ کام کرے گا تو تیرے اٹکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کام نہیں بنتے، ڈیل ہوتے رہ جاتی ہے۔ یہ جو ہوتے ہوتے کام رہ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، مگر جب عالمین کے پاس جاؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ پاک ایسے عالمین سے بچائے، یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں، قرآن پاک سے دور کر دیتے ہیں، نماز سے دور کر دیتے ہیں۔ جب یہ آپ کو سیدھے سیدھے طریقے سے بتائیں گے کہ آپ نماز کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، تو پھر ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے، الٹا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ ان عاملوں کی باتیں سن کر قطعی رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لوگ رشتہ داروں کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں تو کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے۔ ہم کسی کو جھوٹا خدا کیوں مانتے ہیں؟ کاروبار تو صرف اور صرف اللہ نے چلانا ہے، اور کاروبار تو صرف اور صرف اللہ نے ہی روکنا ہے۔ اللہ دینا چاہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، روک نہیں سکتی۔ اللہ نہ دینا چاہے تو ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے، کچھ دے نہیں سکتی۔ تو اللہ کو اللہ سمجھے۔ یہ کیا ہوا کہ فلاں نے کر دیا، کاروبار باندھ دیا، فلاں نے رشتہ باندھ دیا، کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا۔ ہاں، ہم نے اپنے گناہوں کے سبب ان چیزوں کو باندھا ہوا ہے، اور ادھر توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلتے ہیں، کہ نہیں کھلتے۔ ان عالمین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، حل نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں یہ حل میں کر تو رہا ہوں لیکن بڑا زبردست کسی نے کیا ہوا ہے۔ تو بھائی، جب آپ اس کا حل نہیں کر سکتے تو آپ کی بات کیوں مانیں؟ لیکن ہاں، ہم اس کا حل بتاتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اپنے اللہ سے صلح کر لیں، اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ میرے مولا، آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے اللہ سے صلح کر دیکھو، پھر کیسے آپ کے سارے کام بنتے جائیں گے۔ ایک بار اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھو، گناہ چھوڑ کر تو دیکھو، کیسے آپ کے رزق میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں۔ آج 11 صفر ہفتے کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو سب سے بہتر ہے درود ابراہیم ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔
آپ کی اولاد آپ کا کہاں نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو، یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ قرآن پاک کے ہر لفظ میں زیر زبر پیش میم برکت ہی برکت ہے، اور قرآن کریم کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار اس آیت کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاق ہے۔ رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ جب آپ آج یا رزاقو کا وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاقو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے چوتھے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ اخلاص 7 بار پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، اب آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب۔ آج 11 صفر ہفتے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر چوتھے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں 5ویں نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
اس طریقے سے آپ اس عمل کو کریں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی تنگ دستی ہو تو آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بے شمار آسانیاں میسر ہوں گی۔ ناظرین، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعا کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر ضرور بھیج دیں، انشاءاللہ ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ جو لوگ مجھ سے بار بار کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ان سب کے رزق میں برکتیں اور وسعت سلامتی بھی پیدا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھے، اللہ پاک ان سب کے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اللہ پاک ان سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔